تو جس نے بھی روٹی زندگی میں ایک دفعہ کھائی ہے تو اس کے لیے خدا تک پہنچنا آسان ہے. کوئی فروٹ کھایا ہے، کوئی چیز، اور یہ تو صرف کھانے والا اسپیکٹ ہے. اس کے بعد اس کھانے نے اندر کہاں جانا ہے، کس جگہ سے گھومنا ہے، اس میں سے فائدے والی چیز کیسے الگ ہونی ہے، اور کس طریقے سے اس نے پیشاب کی شکل میں نکلنا ہے، اور اس میں انسان کی اپنی کوئی مرضی شامل نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی انسان غافل ہوتا ہے تو جان بوجھ کے ہو رہا ہے. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد، اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو بلند کیا ہے بغیر کسی ستونوں کے، ترونہا، کہ جن کو تم دیکھ سکو. دو معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ آسمان ایسے ستونوں کے اوپر بلند ہے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، اور یہ معنی بھی درست ہے کہ یہ آسمان بغیر ستونوں کے بنایا گیا ہے، بغیر ایسے ستونوں کے کہ جو تمہیں نظر آئیں، یا تم دیکھ تو رہے ہو کہ بغیر ستونوں کے ہم نے اس کو بنایا. اتنی اونچی چھت بغیر ستونوں کے، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہے. اس زمانے میں تو اتنی بات ہی کی جا سکتی تھی نا، لیکن آج جس طرح سائنس نے ہمیں بتایا ہے اور جو تفصیلات سامنے آئی ہیں، وہ تو انسان پاگل ہو جاتا ہے سوچ کے. اتنی وسیع یونیورس صرف پہلے آسمان کے نیچے، کہ اس کی وسعت کا اندازہ لگانا ہی ناممکنات میں سے. اور اندازہ لگا کہ آپ سائڈ پہ ہوں گے، تھوڑی دیر بعد وہ اس سے بھی زیادہ ایکسپینڈ کر چکی ہوگی. یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے. ثم استوى علی العرش، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عرش پر استوا فرمایا. اب یہ دیکھ لیں متشابہات آ گئی ہیں. اللہ عرش پر مستوی ہوا. اب یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کے لیے ہوتا نا تو ہم کہتے کہ وہ تخت پر بیٹھ گیا، لیکن اب عربی زبان کی وکیبلری کا بھی ایشو ہے. انسان کی زبان جو ہے بہرحال اس کی حدود ہے. تو یہاں پہ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہوا، اس لفظ کو استوائی رہنے دیتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. اس کا وہ تخت حکومت ہے. اس کا اپنے تخت حکومت پر متمکن ہونا اس طرح نہیں ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی تخت کے اوپر یا کوئی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کسی کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے، کیونکہ یہ پھر مثال ہو جائے گی. اور قرآن میں واضح ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے ہو نہیں سکتی. وسخر الشمس والقمر، اور اسی نے پابند کیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی. کل یجری لاجل مسمى، یہ سب کی سب جو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں ایک مقررہ میعاد تک کے لیے رواں دواں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب کو کام میں لگا دیا. آپ فرام کریشن ٹو کریٹر میری ویڈیو دیکھیں، ہو کریٹڈ گاڈ، اسی طریقے سے اللہ کون ہے، تو اس میں نے پوری کائنات کا تعارف کروایا ہے. انسان پاگل ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری کی ساری چیزوں کو نہ صرف پیدا فرمایا بلکہ کام میں بھی لگا دیا. ہر چیز کو حرکت میں لگایا ہوا ہے، اور اتنی مشکل وہ حرکات ہیں کہ انسان اس حرکت کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس چیز کو مینیج کیا ہوا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد بھی چکر کاٹ رہی ہے، اور اپنے محور کے گرد بھی ساتھ پیرلل میں گھوم رہی ہے، اور پھر اپنے محور کے گرد جو گھومتی ہے اس میں جو اس کا ایکسس ہے اس میں بھی یوں بھی کرتی ہے ساتھ، جیسے لٹو جب رکنے والا ہوتا ہے یہ موشن بھی اس کی ساتھ چل رہی ہے. اور چوتھی موشن یہ ہے اس کی کہ وہ جب سورج کے گرد جو گھوم رہی ہے نا تو پورا نظام شمسی بھی پوری رفتار کے ساتھ پچھلے اربوں سال سے ویگا سٹار کی طرف جا رہا ہے، اور وہ جو اس کی رفتار ہے وہ انبلیویبل ہے. 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر.
سورج 1 سیکنڈ میں 1000 کلومیٹر یوں جا رہا ہے، اور زمین جو ہے نا اس کے گرد گھوم رہی ہے، وہ ایسے تو گھوم بھی رہی ہے، ایسے بھی 1000 کلومیٹر طے کرتی جا رہی ہے۔ وہ آپ ذرا ڈسکوری چینل پہ اور نیشنل جیوگرافی پہ دیکھیں، وہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے دیکھ کے۔ آپ کو تو صرف یہ پتا ہے کہ ایسے ایسے گھوم رہی ہے، نہیں، صرف ایسے نہیں گھوم رہی، وہ ساتھ ایسے ایسے بھی گھوم کے آگے بھی ٹریول کر رہی ہے، 1000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں بھی طے کر رہی ہے۔ پریشان۔ اور یہ تو ایک 1000 کلومیٹر 1 سیکنڈ میں بتا رہے ہیں، یہ انسان اتنی سپیڈ سے آگے بڑھ رہا ہے، یہ زمین جو ہماری ہے، انسان یہ چیزیں سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ بس وہ اللہ تعالیٰ کی بنانے والے کی قدرت ہے کہ اس نے یہ چیزیں سب قائم کی، اور وہی ان کی چیزوں کے بارے میں جانتا ہے۔ ہم تو یہ تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ کس طرح اس طرح چل رہی ہیں چیزیں۔ باقی جو وہ بنانے والا ہے وہ بہت طاقتور ہے، اور یہ انسان سوچ کے دنگ رہ جاتا ہے، سوچ ختم ہو جاتی ہے انسان کی، جو ہماری کائنات میں موجود ہے۔ چھوٹا سا ایک آپ کو یہ سولر سسٹم نظر آ رہا ہے، اور پھر یہ پوری کائنات کتنی بڑی ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ ہی سارے معاملات کو دیکھ رہا ہے۔ یدبر الامر، وہی تدبیر فرماتا ہے کاموں کی، یفصل الآیات لعلکم، اور وہ اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین کر سکو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرتوں سے اتنا عیاں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو کسی نے پہچاننا ہے نا، تو وہ یہ قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پہچانے گا، اور وہ اس رزلٹ پہ پہنچے گا جو سورہ آل عمران میں بھی آیا، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے اللہ، یہ ساری چیزیں تو نے باطل پیدا نہیں فرمائی، یقیناً پرپس فل ہے، تو مجھے بھی کسی مقصد کے تحت ہی بنایا ہوگا، تو مجھے آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لے، آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ ان لوگوں کے نشانیاں ہیں جو اپنے رب سے ملاقات کا یقین کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھ دی ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس نے اس میں پہاڑ بھی رکھ دیے اور دریا بھی رواں کر دیے۔ اس کی خوبصورتی والا معاملہ تو ایک الگ سے، اس کی جو انسانی زندگی کے لیے اہمیت ہے، ان پہاڑوں کی، زمین کی سٹیبلٹی کے لیے، اور پانی جو زندگی کا نشان ہے اس پلانٹ ارتھ کے اوپر، اس کا کیا واٹر سائیکل اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ وہی سورج ہے جو سمندر کے پانی کو ایویپوریٹ کرتا ہے، وہی سورج ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ہوائیں چلتی ہیں، اور اس پانی کو اٹھا کے وہ زمین پہ بارش کی شکل میں برساتی ہیں، اور پہاڑوں پر گلیشیئرز کی فارم میں، پھر اسی سورج کی تپش کی وجہ سے وہ برف کے گلیشیئر پگھلتے ہیں، ان میں سے پھر پانی رواں ہوتا ہے، جو پہاڑوں میں سے ہوتا ہوا انسان اس کو یوز کرتے ہیں، اور زمین کے اندر بھی پانی کے دریا چلتے ہیں جو ہم زمین سے پانی نکالتے ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا واٹر سائیکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے رواں کیا ہے۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھلوں میں، جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اس نے دو دو کے جوڑے بنا دیے ہیں، یعنی نباتات کے اندر بھی، پھلوں میں بھی جوڑے ہیں۔ یہ تو چند ایک لوگوں کو چیز پتہ تھی نا، جو لوگ یعنی فصل کے ساتھ وابستہ تھے، انہیں یہ پتہ ہے کہ جس طرح نباتات میں بھی اسی طریقے سے مذکر اور مونس والا ایشو ہے، جس طرح کے انسانوں میں ہے، جانداروں میں ہے، جوڑوں کی شکل میں، میل اور فیمیل۔ یغشی اللیل النہار، اور ڈھانپ دیتا ہے وہی رات سے دن کو۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و تفکر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، کوئی انسان دنیا میں یہ کہہ نہیں سکتا کہ میری آبزرویشن سے کوئی ایسی چیز نہیں گزری کہ جس میں مجھے اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر نہ آئی ہو، چھوٹے سے لیول سے لے کر بڑے لیول تک۔ آپ جو چیز کھا بھی رہے ہیں، صرف اس کے اوپر غور کر دیں کہ یہ اس کھانے تک پہنچی کن سٹیجز سے ہے، تو انسان پاگل ہو جاتا ہے۔
फ्रूट तो हमारे सामने फिनिश प्रोडक्ट के तौर पे आ रहा है ना, वो तो एक सिंपल मामला है, लेकिन वो भी इतना कॉम्प्लेक्स है कि एक तरबूज को काटें आप, उसमें आपको सैकड़ों बीज नजर आएंगे। इसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब बता रहे थे कि अल्लाह ताला की कुदरत के बारे में हम बयान कर रहे थे कि इंसान अगर ये चीज़ें सोचना शुरू कर देना तो इंसान की अकल दंग रह जाती है कि ये जो अल्लाह ताला ने किस तरह ये चीज़ें पैदा की हैं। तो इंसान को सोचना भी चाहिए कि ये चीज़ें जो हैं ये अल्लाह ताला ने किस लिए पैदा की, किस मकसद के लिए पैदा की। और ये अगर इंसान इन चीज़ों को गौर से सोचेगा बैठ के तो इंसान जो है ना वो फिर एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाता है कि इंसान सोचता है कि ये किस तरह मुमकिन हुआ। और यहाँ से फिर इंसान का आगाज़ होता है अल्लाह ताला से, कह सकते हैं कि अल्लाह ताला से एक मुलाकात का। अल्लाह ताला से मुलाकात तो कोई नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला को जानने पहचानने का एक आगाज़ होता है। और इसी तरीके से इंसान सीधे रास्ते पे चल सकता है। ठीक है, ये हमारे सामने कई निशानियाँ होती हैं दिन में, हम रोज़मर्रा के कामों में, जिस तरह उन्होंने फ्रूट का कहा, ऐसी चीज़ों का हम बहुत सी चीज़ें देखते हैं लेकिन हम उन चीज़ों के आदी हो चुके हैं। ठीक है, और जिसकी वजह से हमें इतना फील नहीं होता। ये हमारी बदकिस्मती है कि हम अपने बनाने वाले को नहीं पहचानते। तो उन्होंने ये जो एग्जांपल दी हैं ये बहुत ही अच्छी उन्होंने ये बयान किया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।